الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ النمل کی تفسیر کا بیان جاری ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کا واقعہ آپ نے مختصراً سنا کہ وہ مدین سے مصر کی طرف چلے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ سے ان کا نکاح ہو گیا تھا. بیوی ساتھ تھی. سردی کا موسم تھا. رات کا وقت جنگل میں راستہ نہیں سمجھ آ رہا تھا. ایک طرف سے روشنی نظر آئی. خیال کیا کہ شاید آگ ہے, وہاں کچھ ہوگا, کوئی لوگ ہوں گے. جاتا ہوں, رستہ بھی پوچھ لوں گا اور بیوی کے لیے تھوڑی سی تپش حرارت پانے کے لیے آگ لے آؤں گا. وہ جب چلے گئے تو وہ اس درخت کے پاس جب پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی، نور تھا.
اور اس کے گردا گرد فرشتے تھے جن کی چمک تھی، برکت دیا گیا اس درخت کو۔ اس میں سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی ہوں تمہارا معبود اللہ، عزت والا، حکمت والا۔ پیغمبری ظاہر ہونے کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس۔ ان کو اللہ نے ایک لاٹھی عطا کی تھی، فرمایا اس کو زمین پر پھینکو۔ جب لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام منہ موڑ کر چلے تو اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میری بارگاہ میں رسولوں کو خوف نہیں ہوتا۔ ہاں، جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا، مہربان۔ دوسرا معجزہ ان کو عطا کیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں بغل میں ڈال کے نکالیں تو وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ نے ان کو 9 معجزات عطا فرمائے۔ فی 9 آیات، 9 کو کہتے ہیں۔ ان کو 9 معجزے ان کے ذریعے ظاہر ہوئے۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں تھیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف، اور فرعون اور اس کی قوم کے لوگ فاسق، بے حکم، نافرمان۔ فسق، فے سین قاف، نافرمانی کو کہتے ہیں۔ نافرمان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقیدے میں اور ایک عمل میں۔ نافرمان کو فاسق کہا جاتا ہے، بے حکم کہا جاتا ہے۔ تو جو عمل میں فاسق ہو وہ فاسق فی العمل کہلائے گا، اور جو فاسق فی العقیدہ ہو وہ عقیدے میں فاسق کہلائے گا۔ سزا کا خوف، اپنے اعمال کے بدلے کا خوف ان کو ہوتا ہے جو گناہگار ہوتے ہیں، جنہوں نے نافرمانی کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا تم تو سچے رسول ہو، تمہاری شان ہے، تم گناہوں سے معصوم ہو، تمہیں نہ عذاب کا خوف ہے نہ پکڑ کا خوف ہے۔ نبیوں کے بارے میں بہت سے لوگ آج بھی جو باتیں کر جاتے ہیں جان بوجھ کر یا نادانی میں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اپنے نبیوں کی شان بیان کرے اور یہ لوگ ان کی برائی کریں تو یہ اپنی برائی کرتے ہیں، نبیوں میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول معصوم ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد۔ جو لوگ نبیوں کے لیے گناہ کا تصور کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ ان کو نبی بنانے والا، رسول بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا برے لوگوں کو رسول بناتا ہے؟ معاذ اللہ۔ نبیوں میں ظاہری طور پر بھی کوئی عیب نہیں ہوتا۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا تھا،
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جیسے برس کی بیماری ہو جاتی ہے، سفید داغ آ جاتے ہیں، اس طرح کا داغ تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ 9 معجزوں کی تفصیل بھی آپ کو بتا دی، ید بیضا، عصا، دریا کو چیرنا، من و سلویٰ کا اترنا، فرعونیوں پر جوئیں، مینڈک، خون اور طوفان وغیرہ کے عذاب آنا۔ یہاں پر میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 9 معجزوں کا ذکر قرآن میں آیا۔ کسی نبی کو کوئی معجزہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے، اور 6000 معجزوں کا ذکر تو تورات میں ہے۔ قرآن آپ کا سب سے بڑا معجزہ آج تک، پھر اس کے علاوہ کتنے معجزات آپ سنتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے معجزات شمار ہو سکے نہیں۔ کتنے معجزے کوئی گن سکا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رسول ہیں۔ قرآن میں گواہی موجود، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں میں۔ تو نبی پاک ساری کائنات کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان معجزات کا پہلے میرا دل چاہا کہ پورا واقعہ بڑی تفصیل سے سناؤں، پھر میں نے ذکر نہیں کیا۔ جادو ایک وہ عمل ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، عربی میں سحر کہتے ہیں، سین ح رے، اردو میں لفظ کہے میں نے، حروف سحر، ساحر جادوگر کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا۔ اللہ تعالی جس نبی کو جس قوم جس علاقے کی طرف بھیجتا ہے، وہاں جو بیماری یا جو ایسے سلسلے ہوں، اللہ اسی طرح کے کمالات نبی کو عطا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیماریوں کا زور تھا، طبیب بڑے ٹوٹکے کرتے تھے، اللہ نے ان کو وہ شان عطا کی کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے، مٹی کی مورت بنا کر پھونک مارتے تھے، وہ اڑنے لگ جاتا تھا، برس والے پر کوڑ والے پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ تندرست ہو جاتا تھا، مردے کو زندہ کرتے تھے، اور فرماتے تھے تم نے گھروں میں جو کچھ جمع کیا، جو کھا کے آئے ہو، مجھ سے پوچھ لو میں بتا دوں۔ تو اللہ تعالی نبیوں کو کمالات عطا فرماتا ہے۔ یہ فرعون یہی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادو کر رہے ہیں، اس نے جادوگروں کو مقابلے پر بلایا۔ جادوگر چونکہ جادو کو جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے، انہیں جادو کی سمجھ تھی، وہ چونکہ سیکھے ہوئے تھے اور یہی ان کا پیشہ تھا، انہوں نے فرق سمجھ لیا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ جادو ہے، موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ اسی لیے وہ فوراً جھک گئے، ایمان لے آئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ فرعون کا وہ خواب کہ میں جادو سے مقابلہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ بھی دھرا رہ گیا۔ وہ
خدائی کے دعوے کرتا تھا، اپنے آپ کو رب کے کہلواتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تو خود اسی کے بلائے ہوئے جادوگروں نے انکار کر دیا۔ اس نے ان کے ایک طرف کے ہاتھ ایک طرف کے پاؤں کاٹے، پھر ان کو مار دیا۔ وہ لوگ آئے تھے، جادوگر تھے، نبی سے ملاقات ہوئی، ایمان والے ہو گئے، کوئی عمل ابھی نہیں کیا اور صحابی بھی بن گئے، شہید بھی ہو گئے۔ نبی کا فیضان ملا، ان پر حق واضح ہو گیا۔ آج کوئی یہ باتیں ہم کو سنائے کہ حضرت موسیٰ کی یہ شان تھی، اور پھر اپنے نبی کی بات آئے تو اس کی زبان سکڑنے لگے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نامناسب باتیں کرے تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ کاہے کا مسلمان ہے پھر وہ؟ میں نے دنیا میں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے دیکھے دوسرے ملکوں میں، انہوں نے بورڈ لکھے ہوئے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو جیسس کہتے ہیں، جیسس از الائیو، جیسس از گریٹ، یعنی عیسیٰ بڑے عظیم ہیں، عیسیٰ زندہ ہیں، عیسیٰ بڑے باکمال ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کہانیاں بنا کر وہ بچوں کو دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، عیسائی بنانے کے لیے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ کی وہ باتیں بھی کر رہے ہیں جو ان کی نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کی تو ہر بات محفوظ ہے، اور نبی پاک جیسے کمالات کسی اور کے نہیں ہیں۔ پھر مسلمان کہلا کے یہ کہنا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کچھ نہیں جانتے تھے، اپنے دانت نہیں بچا سکے، یوں نہیں کر سکے، وہاں نہیں کر سکے، یہ ایسی باتیں کرنے والے مسلمان اگر کہلاتے ہیں خود کو تو مان لیجئے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، تکذیب کرے، ان کے کمالات کو جھٹلائے، اور پھر کہے کہ میں نبی کا امتی ہوں، ایسی بات ہو سکتی نہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پورے جانتے ہی کہاں ہیں؟ ہم سے تو پورے بیان بھی نہیں ہو پاتے، تو جس کے کمالات کا شمار ہی نہیں ہے، پورا بیان بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں غلط باتیں کرنا، یہی ظاہر کرتا ہے کہ ان لوگوں نے صرف زبانی کلمہ پڑھا ہے مگر یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو ہم انبیاء کرام کی شان کو مانتے ہیں، ان کی عظمت کو مانتے ہیں، ان کے کمالات کو مانتے ہیں، مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس کسی کو جو کمال ملا ہے رب تعالیٰ کی عطا سے ملا ہے، رب تعالیٰ کی عطا کے بغیر ہم مانتے نہیں۔ تو رب تعالیٰ عطا فرمائے، خود ان کی شان بیان فرمائے تو ہمیں ماننا چاہیے۔ انکار کریں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی خیر کے معنی بھلائی، کوئی بھلائی نہیں۔ تو آپ نے یہ سن لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْصِرَةً، پھر جب ہماری نشانیاں آنکھیں کھولتی ان کے پاس آئیں، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے۔ میں نے آپ کو بتایا فرعون اور اس کی قوم نے کیا کہا، یہ کھلا جادو ہے۔
وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ وہ اللہ کی نشانیوں کے منکر ہو گئے، انکار کرنے والے، اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا ظلم اور تکبر سے۔ ید بیضا اور لاٹھی، دو معجزے، لاٹھی پھینکی ہے، سانپ بن گیا۔ اگر واقعی جادو ہے تو کوئی اور کر کے دکھا دے۔ گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالنا تو وہ سفید چاند کی طرح چمکے۔ یہ کھلی ہوئی بات تھی، اس میں جادو کا کوئی گزر نہیں تھا۔ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، کیا کمال ہے، کیا بات ہے۔ وہ دیکھنے والے شک و شبہ نہیں کر سکتے تھے، مگر فرعونی، چونکہ انہوں نے فرعون کے ساتھ جو بھی اپنا ناطہ جوڑا ہوا تھا، انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا، انکار کر دیا۔ اپنے دلوں میں جو کچھ ان کے بیٹھا ہوا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی جو ہمیں بتاتی ہیں نصوص، نص، نون صاد نص، جس کی جمع نصوص، وہ الفاظ، وہ خاص باتیں، کیونکہ عقیدہ بنتا ہے قرآن حدیث سے، جو دل میں نقش کر لیا جائے، جما دیا جائے۔ اسلامی نظریات جو دل میں جمع دیے جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ۔ ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عقیدت، دونوں میں فرق ہے۔ کوئی اچھی چیز، پاکیزہ چیز دیکھی اور دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی، اس کو عقیدت کہتے ہیں۔ لیکن جو نظریات دل میں نقش کر دیے جائیں، جما دیے جائیں، ان کو عقیدہ کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو فرعونی تھے، وہ فرعون کو رب مانتے تھے، اس کے زیر اثر تھے۔ وہ حالانکہ ظالم تھا، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، اپنے آپ کو پتہ نہیں، جو آپ کے ہاں 30 مار خاں کہتے ہیں نا، سمجھتا ہے، اکڑ والا تھا۔ انہوں نے مانا نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ اللہ فرماتا ہے تو دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ فساد کا مطلب خرابی کرنے والے، یہ جو برا کرنے والے، خرابی کرنے والے، پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ فرعون اور اس کا لشکر غرق کر دیا گیا۔ بڑے دعوے تھے خدائی کے، بڑا تھا ان کو اپنی اکڑ پر، اس پر مان تھا بہت، کیا ہوا؟ غرق کر دیے گئے۔ جو بھی تکبر کرے گا، جس کو آپ کے ہاں غرور کہتے ہیں، اس کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ تکبر اللہ کی شان ہے، کسی اور کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا سا آپ کے ہاں کوئی تھوڑا سا تکبر کرتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، اور چھوٹی سی مکھی آپ کے منہ سے نہ ہٹے، خود کو تھپڑ مار لیتے ہیں آپ یا نہیں مار لیتے؟ مارنا ہوتا ہے، مکھی کو لگتا تھپڑ آپ کے اپنے منہ پر۔ کیا مطلب؟ تکبر کا انجام برا ہوگا، کبھی اچھا
نہیں. وہ فرعونی جن پر تکلیف اور مصیبت آتی تھی فرعون کی طرف سے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگتے تھے، فریادی ہوتے تھے. انہوں نے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا نہیں، صرف دل کے اندر بھی مان لینا اور زبان سے نہ کہنا یہ بھی ایمان. اونچی کہیے گا. آپ ایمان کی صفتیں پڑھتے ہیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل. مفصل جس میں پورا بیان ہے، مجمل جس میں تھوڑا بیان ہے. کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ. یہ بچوں کو چھوٹی عمر میں یاد کرائی جاتی ہیں ترجمے کے ساتھ. وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ. کہ آپ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ پر، اس کے ناموں کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے تمام احکام کو مانتا ہوں، زبان سے اقرار کرتا ہوں، دل سے تصدیق کرتا ہوں. زبان سے اقرار اور دل سے اونچی. بغیر زبانی اقرار کیے محض دل سے کہنا کہ نہیں یہ سچا ہے، یہ ایمان نہیں ہے. سارے جو کافر تھے مکہ میں رہنے والے، ان کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، مگر وہ زبان سے انکار کرتے تھے اور نبی کی بارگاہ میں آ کے تکبر اور غرور کرتے تھے. اسی لیے ان کو ہدایت مل سکی نہیں. نبی کی بارگاہ میں ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو آئے، زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے اور نبی کا غلام بنے. اکڑ کرنے والے کو ہدایت. ذرا اونچی کہیے، مزہ نہیں آیا. کیوں کہلوایا ہے میں نے؟ جب بھی کہلواتا ہوں آپ کو کوئی بات یاد کرانی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ عہدہ مل جائے نا، وزیر، سفیر، امیر، کوئی عہدہ مل جائے اور ڈائریکٹر بن جائے، کوئی اکڑ آ جاتی ہے. پھر اس کو نبی کی بات ماننے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا وہ حال سب کا ایک جیسا نہیں ہے. بعضوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کو نبی کی بات بھی، وہ یہاں تک جملے آپ نے سن لیے اپنی اس موجودہ حکومت کے وزیروں سے، یہ باتیں آپ نے سن لی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن پرانا ہو گیا، 1400 سال پرانا. اور نبی نے جو باتیں کی اس زمانے کے لیے تھی، وہ کسی سائنس کو تو جانتے نہیں تھے. وہ اس طرح کی باتیں مسلمان کہلانے والے یہ آفیسر وغیرہ جب کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب کہ وہ نبی کی عظمت کو مانتے؟ تو جب وہ نبی کی عزت نہیں کرتے، خود کہاں سے عزت لے سکتے ہیں؟ کیونکہ جو نبی کی عزت نہیں کرے گا اس کی عزت کی جا سکتی. اور جو شقی ہوتا ہے نا، شقی کو آپ بدبخت کہتے ہیں، یعنی اس کا مقدر اچھا نہیں. جو شقی ہوتا ہے، بدبخت. حدیث سنا رہا ہوں، مولانا روم نے مثنوی میں اس کی ترجمانی کی. میں بلر زرد عرش از مدح شقی
کہ ایسے بدبخت کی کوئی تعریف کرے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، لرز جاتا ہے کہ اس بدبخت کی تعریف کر رہے ہو. یہ تعریف کے لائق تعریف کس کی ہوگی؟ جو نبی کی تعریف کرے گا، زبان سے اقرار کرے گا، دل سے مانے گا، اس کی ہوگی. اور آج بے لگام ہے، جس کا جو دل چاہ رہا ہے کہہ رہا ہے. کسی لیڈر کے خلاف بات کرو تو حکمران فوراً تم نے عدالت کے خلاف بات کی، فوج کے خلاف بات کی، وزیر کے خلاف بات کی، فلانے کے خلاف بات کی، قانون حرکت میں آئے گا، مروا دیں گے، سزا دیں گے، جو دل چاہے. نبی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا. کتنی عجیب بات ہے. ابھی یہ کل پرسوں سے 2 دن سے وہ ایک خاتون کے بارے میں سندھ میں کسی یونیورسٹی کے حوالے سے وہ جو قانون بنایا گیا کہ جو نبی کی توہین کرے گا اس کو سزا دیں گے، اس نے اس کو کالا قانون کہہ دیا. کیا ایسے لوگوں کی پکڑ ہونی چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. ہمارا کام کیا ہے؟ چوکیداری، پہرا دینا. ہم معمولی سے سپاہی ہیں، آواز لگاتے ہیں، لوگوں کو خطرات سے بچانے کے لیے آگاہ کرتے ہیں، ایمان کی حفاظت پر زور دیتے ہیں، پیغام حق پہنچاتے ہیں. لیکن لوگوں کو سچ کا یہ بیان پسند نہیں ہے. وہ اپنی منمانی چاہتے ہیں. ان کا کہنا وہ جو مرضی کریں، کوئی ان کو روکے ٹوکے نہیں. تو میں ایسے لوگوں سے یہ کہتا ہوں، اور تمہارے پاس اپنا ہے کیا؟ تمہارے پاس تمہارا اپنا ہے کیا؟ یہ جو آج تو وینٹیلیٹر لگے ہوئے نا اسپتالوں میں، قدرت آکسیجن دے رہی ہے، اس سانس کا کوئی پیسہ لیتی ہے؟ وہ وینٹیلیٹر لیتا ہے. قدرت کا ہوا ہے، آپ سانس لے رہے ہیں، جتنی مرضی ہوا کھینچیں، کوئی بل نہیں ہے. وہاں جائیں گے 1 گھنٹہ بھی اگر وہ وینٹیلیٹر لگائیں گے تو پیسے لیں گے. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے، سانس اندر گیا ہوا ہے، باہر نہ نکلے، کیا کر لو گے؟ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قبر میں جانا ہے، اور یہ عہدے، یہ ساری چیزیں. پہلے اس فرعون کی لاش آج بھی رکھی ہوئی ہے کہ اس کو دیکھو اور عبرت پکڑو. ڈرو. نمرود پوری دنیا میں حکومت کرتا تھا، مچھر سے مروا دیا اللہ نے. کب؟ اب یہ بات آپ کو دوبارہ بتانی ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں تکبر کرے گا، غرور کرے گا، اللہ کے نبی کی توہین کرے گا، تو پھر انجام برا ہوگا. انجام برا ہوگا. اور آپ نے یہاں ہمارے یہاں کیا دیکھا ہے؟ کوئی نبی کی توہین کرے کہتے ہیں معاف کر دو. اور تم ہوتے کون ہو معاف کرنے والے؟ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا، نہ کسی گورنر کو، نہ صدر کو، نہ وزیر کو، نہ مفتی کو، نہ قاضی کو، کسی کو اختیار نہیں ہے. تم جن کو سزائیں دیتے ہو کیوں؟ کہ نظام نہ بگڑے. تو اللہ کا نظام بگاڑو گے تو کیا بچ جاؤ گے؟ پکڑ ہوگی. اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. آج تو میرے جیسے لوگوں کے سامنے لوگ پتہ نہیں سمجھتے ہیں یہ کتنے علم والا ہے یا کیا ہے. آتا جاتا بھلے کچھ نہ ہو، لوگ علامہ کہہ دیں، کتنے القاب لگا دیں. وہ جو علم والی ہستیاں تھیں
جن جیسا اب کوئی ہو نہیں سکتا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان جیسا عالم اب سوچا جا سکتا بھی؟ وہ جو 46 برس عشاء کے وضو سے فجر پڑے، جن کو قید کر دیا جائے تو جیل خانے میں 7000 مرتبہ قرآن پڑھے، وہ نبی کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک مدینہ میں رہے، ان کا لقب ہے امام مدینہ، امام دار الہجرہ ان کا لقب ہے۔ گھوڑے پہ سواری نہیں کرتے تھے، نہ امام اعظم نہ امام مالک، کہ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں اللہ کا رسول چلا پھرا۔ ہمارے گھوڑے کا سم اس پر آئے اس جگہ پر نہیں، ننگے پاؤں چلتے تھے، جوتی بھی نہیں پہنتے تھے کہ ہماری جوتی اس جگہ نہ آ جائے جہاں نبی کا قدم لگا ہے۔ اتنا ادب کرنے والے، ایسے ہی تو نہیں ان کے رتبے ہیں، ایسے ہی تو نہیں ان کے چرچے ہیں۔ اور آج اس طرح کی باتیں ہوں، امام مالک مدینہ کی حد میں پیشاب نہیں کرتے تھے، باہر جاتے تھے۔ کتنی سزا دی لوگوں نے امام مالک کو، آپ کو شاید معلوم نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے، انہیں جانور کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا تھا، مسلسل ان کے ہاتھ بندھے رہنے کی وجہ سے خون کا دوران بند ہو گیا، ہاتھ بیکار ہو گئے، ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ وہ حضور کے روضے کے سامنے جا کے کہتے تھے، حضور اب میرے ہاتھ نہیں ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ جب آتا تھا احتیاط سے وضو کرتا تھا، بہت اہتمام سے وضو کرتا تھا، اب ہاتھ کٹ گئے ہیں، کچھ نہیں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ حالانکہ مجبور تھے، لیکن ادب۔ آج ان کی قبر شریف بقیع میں ہے، لوگ خاص طور پر ان کو سلام کرتے ہیں۔ ادب کرنے والے، نبی کی بارگاہ میں ادب کرنے والے، اور آج اس طرح کی باتیں کی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مقابل، یعنی حدیث کے مقابل اپنی رائے دی جائے، یہ کون سا دور ہے؟ کیسے لوگ ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہم پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو جہاں نبی کا ادب نہیں ہوگا وہاں خیر ہو سکتی؟ اچھا، میں اور آپ اپنے کسی کی بات آ جائے گی، لڑیں گے، مقدمہ کریں گے، عدالت میں جائیں گے، وکیل کریں گے، اس کی جرت کیسے ہوئی، ہم اس کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ نبی کے خلاف کوئی بول رہا ہے تو ہم شور بھی نہیں مچا رہے، ہم احتجاج بھی نہ کریں، تو کیا پھر ہم نے نبی کو منہ دکھانے والا کام کیا؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر آقا نے پوچھ لیا کہ مجھے برا بھلا کہا جا رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ میری عزت کے قانون کو کالا کہا جا رہا تھا، کیا کیا تم نے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کاش ہماری غیرت ایمانی زندہ رہے، یہ مر گئی تو پھر ہم کچھ بھی نہیں۔ تو جو نبی کی بارگاہ میں آ کر بے ادبی کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بار بار یہ جملے سناتا ہوں۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے ڈھیل دے دی، رسی دراز کر دی۔ وہ سمجھتا رہا کہ واقعی میں ہوں، اگر میں غلط ہوتا تو پکڑا جاتا۔ خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے ڈھیل دے دی۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے ادبی کی اللہ نے پکڑ لیا۔ چھوٹے سے مچھر سے کس طرح مروایا کہ سر پہ پہلے ہاتھ مارتا تھا، مچھر اندر چلا گیا،
جب تک سر ہلتا رہتا تھا اس ٹھیک رہتا تھا، جب یہ رکتا مچھر کاٹتا تو یہ تکلیف میں ہوتا، ہاتھ مارتا، پھر اپنے ہاتھ مار مار کے تھک گیا، دوسروں کو کہنے لگا مارو، خدائی کے دعوے، وہ ہاتھ سے تھک گئے تو انہوں نے جوتے اٹھا لیے، جوتے کھائے، اسی مچھر سے اللہ نے مروا دیا۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے سے ٹکر لے تو پھر اللہ چھوڑتا نہیں۔ فرعون نے خدائی کے دعوے کیے، اللہ نے ڈھیل دے دی، جب کہتا تھا بارش ہو جاتی تھی، جو کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا، وہ سمجھنے لگا شاید میں واقعی خدا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی، بے ادبی کی، غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ آج تک لاش عبرت بنی ہوئی، آج تک۔ سارے ڈبو دیے، اللہ نے اس کی لاش کو باہر نکال دیا، عبرت، تاکہ لوگ دیکھیں اور سبق لوگ نہیں سیکھ رہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے پیارے سے اگر کوئی ٹکرائے گا پھر خیر ہو سکتی، رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، انجام برا ہوگا۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ فسادی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ فسادی، خرابی کرنے والے، ان کا انجام دیکھو۔ تو اب میں اور آپ سبق نہ سیکھیں تو کیا سمجھدار کہلائیں گے؟ نہیں۔ جنہوں نے ادب کیا رتبے ملے، شان ملی۔ بہت سے سیدھے سادے گاؤں دیہات کے لوگ کسی کالج اسکول میں نہیں گئے، مدرسے میں بھی نہیں گئے، کلمہ سیکھا مگر نبی کا نام لیا تو ادب سے لیا۔ سونا نام، پیارا نام، اچھا نام۔ جب بھی ذکر کیا ادب سے کیا، اللہ نے ان کو، حالانکہ بظاہر آج جو نبی کی بات کرے لوگ اس کو جاہل کہتے ہیں، جہالت کہتے ہیں دین پر عمل کو، قرآن حدیث کی بات کو ماننا، سائنس کو نہیں مانتے، قرآن حدیث کو مانتے، اس کو جہالت کہہ رہے ہیں۔ الٹا معاملہ۔ کیسے لوگ ہیں؟ یاد رکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ فرماتا تو دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عذاب آنے شروع ہوئے بنی اسرائیل پر، جوؤں کا عذاب آیا، تنگ آ گئے، کھجا کھجا کر، کھانے میں جوئیں، بستر میں جوئیں، بدن پہ جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، کھیتوں میں جوئیں، تنگ آ گئے۔ توبہ کرتے ہیں یہ عذاب ٹل جائے، اب نافرمانی نہیں کریں گے۔ توبہ کی، اللہ نے عذاب ہٹا دیا، پھر وہی حرکتیں شروع ہو گئیں۔ پھر مینڈک، اس کا عذاب آیا، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، نہ کوئی گھر، نہ کوئی بستر، نہ کوئی سامان، کوئی چیز، ہر طرف۔ پھر توبہ، وہ ہٹایا، پھر خون کا عذاب آیا، پھر توبہ، پھر طوفان، پھر توبہ۔ یعنی وہ بار بار وہی کچھ کرتے تھے، اپنی توبہ پر قائم نہیں رہتے تھے۔ پھر قحط پڑا، خشک سالی، بارشیں بند ہو گئیں، کوئی سبزہ ہی نہیں اگ رہا، کیا کھائیں گے، کیا کریں گے؟ آپ کے ہاں موجودہ وقت کی بات کروں، ٹڈی دل، سن رہے ہیں نا خبریں؟ دیکھی بھی ہوں گی، ٹڈیاں آ رہی ہیں اور فصلیں کھا رہی ہیں۔ کبھی سوچا کیوں آئی ہیں یہ؟ آپ کے لیے جو کچھ اناج اگنا ہے وہ کھا رہی ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ فصلیں بیکار ہو جائیں گی، غلہ نہیں ہوگا، آپ پھر ایک دوسرے کو کاٹیں گے،
چوریاں بڑھیں گی، جرم بڑھیں گے. بھوک انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ کیوں آ رہی ہیں؟ کرونا آیا، خوف آیا، کوئی 5 لاکھ کے قریب بندے دنیا سے چلے گئے کم و بیش اس کرونا کے. آپ کے پاکستان میں کتنے مریض ہو گئے، کتنی موتیں ہو گئیں، اور پتہ بھی نہیں چل رہا. اچانک کس کو کب کہاں سے ہو رہا ہے. لوگ قہوے پینے کو تیار ہو گئے، سنا مکی کا قہوہ پئیں گے، حالانکہ وہ صرف صفائی کے لیے ہوتا ہے، بدن صاف کرنے کے لیے. اس سے جلاب لگ جاتے ہیں، زیادہ پئیں گے تو ویسے ہی بیمار ہو جائیں گے. ایک آدھ مرتبہ پی لیا، قہوے پی رہے ہیں، سب کچھ، ماسک نہیں پہن رہے، احتیاط نہیں کر رہے. بازاروں میں اسی طرح. بھائی ایک چیز ہے، احتیاط کرنی ہے، اور ہم لاپرواہ. گورنمنٹ سختی کرے تو مشکل، نہ کرے تو مشکل. جس وقت ان کو نرمی دینی چاہیے تھی نہیں دی، اور جب سختی کا وقت آیا ہے اب وہ نرمی کی باتیں کر رہے ہیں. معاملہ الٹا ہو رہا ہے. تو یاد رہے اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہوتی ہے. ٹڈی دل ہو، کورونا ہو، کچھ ہو، پکڑ ہے. اور ہم توبہ نہیں کر رہے، ہم نہیں سدھر رہے. جس چیز کو کوئی بتا دے کہ جی اس سے فائدہ ہے، وہ 10 گنا قیمت اسی وقت بڑھا دیتے ہیں. حرام کھا کے بندہ کہے کہ جی حرام کی وجہ سے یہ آتی ہے بیماری، تو نے جو کھایا ہے حرام. ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے. اور جو ایمانیات کے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ تو بہت نازک ہوتے ہیں. ایمانیات کے معاملے میں جو لاپرواہی کرتا ہے پھر اس کے لیے کوئی بچت نہیں ہوتی. یاد رکھیں، بس ایک پیغام ذہن میں باندھ لو، بچوں کو، عورتوں کو، گھر میں سب کو یاد کرا دو. گناہ ہو جائے گا کوئی، اللہ معاف کر دے، اس کی مہربانی، سزا دے کے یا بغیر سزا. مگر نبی کی گستاخی ہو گئی تو خیر نہیں ہو سکتی. ادب کرنا ہے، نبی کا کیا کرنا ہے، اور کتنا ادب کرنا ہے وہ بھی یاد ہونا چاہیے. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی، اس کو جوتڑی کہہ دو گے کافر ہو جاؤ گے. اتنا نازک معاملہ. جوتی کا تسمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نالین میں تھا، تسمہ، وہ اگر ٹوٹ گیا ہے اور ہم نے اس کے لیے کوئی ہلکا لفظ کہہ دیا ہے، ایمان چلا جائے گا. جہاں اتنا نازک مسئلہ ہو وہاں کتنی احتیاط کرنی چاہیے. اور بے احتیاطی کا عالم جو جس کے دل میں آ رہا ہے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے. جب قوم نہیں سنبھلی، بار بار عذاب، بار بار توبہ، پھر وہی، بالآخر اللہ نے ڈبو دیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا، یہ سمجھے ہم بھی چلے جائیں گے اس پہ. جب موسیٰ علیہ السلام آرام سے نکل کے چلے گئے تو ہم بھی چلے. جب بیچ میں آئے اللہ نے پانی کو حکم دیا، مل جا، سارے غرق، بچے نہیں. پتہ کیا چلا؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی رسوائی ہوگی، انجام برا ہوگا. نبی کی بے ادبی کرنے والے کی کوئی بھلائی ہو سکتی نہیں. آپ نے یہ باتیں سن لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہ مختصراً یہاں ذکر آئے ہیں، اس لیے آپ کو سنایا میں نے. پورا واقعہ اس تفصیل سے جیسے سنانا چاہیے
وہ تو نہیں ہے لیکن آپ کو میں نے بتایا۔ اب یہ بات بھی سن لیں کہ ہم ادب کیسے سیکھتے ہیں۔ ہمیں ادب سکھایا جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں۔ مدرسوں میں لفظ پڑھائے جاتے ہیں، خانقاہوں پہ ان پر عمل سکھایا جاتا۔ ہماری خانقاہیں اب ویسی نہیں رہیں الا ماشاء اللہ، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے کہ دین سیکھنا ہے، کیسے کرنا ہے، پڑھ لیا ہے مدرسے میں، اب خانقاہ میں تربیت لینی ہے۔ خانقاہوں میں اب تربیت کا وہ ماحول اس طرح کا اتنا نہیں رہا، لیکن سیکھتے تھے۔ تو پیر صاحب ہوں، استاد صاحب ہوں، ماں باپ ہوں، بڑے ہوں، وہ سکھاتے تھے۔ اب وہ بڑوں نے نہیں سیکھا تو وہ آگے سے کیا سکھائیں گے؟ نتیجہ کیا ہے کہ نئی نسل میں وہ چیزیں ٹرانسفر نہیں ہو رہی، منتقل نہیں ہو رہی، ان کو نہیں پہنچ رہی۔ بچوں کو دیکھ لیں، ان کو دور دور تک نہیں پتہ ہے ننگے سر نماز پڑھنا، جیسے مرضی کپڑوں میں نماز پڑھنا، قرآن شریف پڑھتے ہوئے بے احتیاطی کرنا۔ ہمارے گھروں میں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں؟ تبرکات، پہلے مدینہ منورہ کی وہ کھجور آتی تھی ڈبیا میں، لوگ اس ڈبیا کو سنبھال کے رکھتے تھے، اس کو مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے، اور اب آپ کے یہاں کچروں میں پھینک دیتے۔ گٹھلیاں لوگ سنبھال کے رکھتے تھے، شمارے بنا لیتے تھے پڑھنے کے لیے، اب پھینک دیتے ہیں۔ سب کے ہاں ادب نہیں ہو رہا، تو جہاں ادب نہیں ہوگا بتائیے پھر وہاں بیماریاں وبائیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ اونچی۔ اچھا، اب ایک بات اور بتا دوں، عام آدمی کی بے ادبی اور خاص آدمی کی بے ادبی۔ ایک عام آدمی ہے، نا سمجھ ہے، نا سمجھی میں بے ادبی کر رہا ہے، اور ایک جاننے والا سمجھدار ہے اور پھر بھی احتیاط نہیں کر رہا۔ بتائیے زیادہ بڑا مجرم کون ہے، جاننے والا یا نہ جاننے والا؟ تو جان بوجھ کر جو کر رہے ہیں، بھلے مفتی کہلائیں، عالم کہلائیں، مولوی کہلائیں، کیا کچھ کہلائیں، عہدیدار منصبدار کہلائیں، تو ان کو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ناسمجھ ہے، ناسمجھی میں کیا ہے، جو سمجھدار ہے اس کو تو پتہ ہے انجام کا، پھر بھی کر رہا ہے تو اس کی سزا زیادہ سخت ہونی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کسی خاص بندے سے کوئی لغزش، خطا ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے اس خطا کی کوئی تعویل ظاہر ہوتی ہے ایسی کہ اسے وہ خطا محسوس نہیں ہوتی۔ میں جو کر رہا ہوں غلط نہیں کر رہا، وہ اپنی نظروں میں اس کو اچھا سمجھتا ہے، اچھا دیکھتا ہے، تو پھر جب اس کو غلطی کا احساس ہی نہیں ہے تو توبہ کیسے کرے گا؟ جو مرض نہیں محسوس کرے گا وہ دوا لے گا؟ پہلے مریض سمجھ خود کو، پھر مرض کا علاج ہوگا۔ تو ایسے لوگ اپنی خطا کو خطا ہی نہیں سمجھتے، تو پھر وہ اپنا علاج کیسے کریں گے؟ غلطی محسوس کرے بندہ، غلطی محسوس کر کے توبہ کرے۔ آدم علیہ السلام نے بغیر ارادے کے لغزش ہو گئی، اکڑے نہیں، یا اللہ کا ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تو نے اگر معاف نہیں کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان اکڑا، آدم علیہ السلام نے عاجزی کی، کون کامیاب ہوا؟ آدم علیہ السلام۔ تو پھر آدمی بنو، شیطان کے چیلے نہ بنو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ایک بات آپ سے اور کر لوں، کوئی شخص نیک ہو، اللہ والا ہو، شیطان اس پر زیادہ کام کرتا ہے۔
شیطان اس پر زیادہ کام کرتا ہے کہ اس کو اس منزل سے ہٹاؤں، اس کا ایمان ضائع کروں، مگر اللہ کی وجہ سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، شیطان کا زور ان پر چلتا نہیں۔ لیکن کوئی ایسا ہو اس سے غلطی ہو جائے اور وہ نہ محسوس کرے تو پھر وہ اللہ والا رہتا نہیں ہے۔ اور اس طرح کے واقعات بہت ہیں۔ آپ نے سنا ہوا نا، خود شیطان نے غوث پاک سے کہا تھا میں نے 70 اولیاء کو اس مقام سے بہکایا ہے، آپ کو آپ کا علم بچا گیا۔ تو غوث پاک نے کیا کہا؟ مجھے علم نہیں، علم کے ساتھ ساتھ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ یا رسول اللہ، عاجزی کرنے والے کو درجے ملتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک کے زمانے میں، ابتدائی زمانہ تھا، آپ بغداد شریف پہنچے پڑھنے کے لیے، ایک بزرگ کی شہرت ہوئی، اللہ والے ہیں، اچانک ظاہر ہوتے ہیں، اچانک غائب ہو جاتے ہیں، ولی اللہ ہیں۔ ابن سقا بڑا مشہور ہے، وہ بھی پڑھتا تھا وہاں، کہنے لگا اچھا چلو چلتے ہیں ان کو ملنے، میں جا کر ان سے ایک سوال کروں گا، جواب نہیں دے سکیں گے، وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا تھا، ایسا سوال کروں گا وہ جواب نہیں دے سکیں گے، پھر دیکھنا میں ان کی کیسے ہنسی اڑاؤں گا، اللہ والے بنے میں سوال کا جواب نہیں آتا۔ ایک اور ساتھی تیار ہوا، اس نے کہا میں بھی سوال کروں گا، دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں، ٹٹولوں گا کہ ان کا جواب کیا۔ غوث پاک نے فرمایا ہم تو صرف ان کو سلام کریں گے، اللہ والے ہیں، ہم ان کو زیارت کریں گے، سلام کریں گے، نہ کوئی سوال نہ کوئی آزمائش، اللہ والے ہیں تو ان کی زیارت کریں گے، سلام کریں گے۔ تینوں گئے، ان کا جو ٹھکانہ تھا وہاں گئے، اچانک وہ ظاہر ہو گئے، وہ غائب ہو جاتے تھے، اچانک وہ آ گئے، جب آئے تو بڑے جلال میں، غصے میں، وہ ابن سقا جو کہہ رہا تھا نا میں سوال کروں گا جواب نہیں دے سکیں گے، تو یہ کہہ کے آیا تو مجھ سے سوال کرے گا میں جواب نہیں دے سکوں گا، تو نے یہ کہا تھا نا یہ ہے تیرا سوال اور یہ ہے اس کا جواب، لیکن تو ایمان پر نہیں مرے گا، تو ایمان پر، تو نے اللہ والے کو ناراض کیا۔ دوسرے سے کہا تو جاننا چاہتا ہے کہ جواب کیا دوں گا تاکہ تجھے اندازہ ہو کہ کتنے بڑے عالم ہیں یا نہیں ہیں، تو تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ۔ ان دونوں کو آپ نے یہ سختی سے کہا، پھر نظر پڑی غوث پاک پر، فرمایا بیٹا میرے قریب آؤ، پیشانی چومی اور کہا اللہ تجھے ولیوں کا سردار بنائے گا۔ عاجزی کرنا، اکڑ والے کو کچھ ملتا نہیں، اور آج کل ختم ہے لوگ اسی پر۔ تو کبھی کبھی اولیاء کہلانے والے بھی، علماء کہلانے والے بھی لغزش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں، اللہ والے محفوظ ہوتے ہیں، مگر کبھی اگر کسی سے ہو گئی تو پھر توبہ توفیق مل گئی تو ٹھیک، ورنہ پھر وہ اللہ والے رہتے نہیں، پھر اللہ کی بارگاہ سے وہ دور کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ گناہ ہو جائے بخشش کی گنجائش ہے، سزا یا بغیر سزا کے، بے ادبی ہو جائے تو پھر خیر نہیں۔ تو کس سے بچنا ہے؟ کس سے بچنا ہے؟
بے ادبی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، مگر اللہ کے کسی پیارے کی بے ادبی بالکل بھی نہیں۔ یہ سکھانا ہے بچوں کو، عورتوں کو سکھاؤ، اور یہی چیزیں آج دور کر دی گئیں۔ نتیجہ کیا ہے آپ کے سامنے؟ فرعون اور اس کی قوم، انکار، سرکشی، حد سے بڑھنا، متجاوز ہونے والے، فاسق، نافرمان، اور اللہ تعالی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح اور روشن معجزے لے کر آئے تھے، خود اپنی زبان حال سے وہ باتیں کہہ رہی تھیں کہ یہ جادو نہیں ہے۔ جادو تو پتہ چلتا ہے جادو کیا ہے، انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ ان کے دلوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، مگر جھٹلایا، تکبر کی وجہ سے نہیں مانے۔ بعض لوگوں میں اکڑ ہوتی ہے نا، سمجھ تو آ گئی یہ بات سچ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مانتے نہیں، تو یہ اکڑ ان کو تباہ کر دیتی ہے، کیونکہ اڑی اور اکڑ یہ کسی کے لیے بھلائی رہنے نہیں دیتی۔ تکبر کیا، انکار کیا، تو اللہ فرماتا ہے دیکھو مفسدین کا انجام، بالآخر عذاب آئے ان پر، یہ وقتی توبہ کرتے رہے، سچی توبہ نہیں کی، اور بالآخر ڈوب کر مرے ہیں دنیا میں، اور آخرت میں انہوں نے دوزخ میں جانا ہے۔ ان کے لیے کوئی وہاں پر کوئی خیر نہیں۔ مفسدوں کی حالت برباد ہے، اہل فساد کا انجام جہنم ہے۔ تو جہنم سے بچنا چاہیے یا نہیں ہے؟ یہ کفار مکہ کو بھی بتایا گیا کہ جس طرح وہ تھے تم بھی وہی کچھ کر رہے ہو۔ جو ذات فرعون کو اس کے لشکر سمیت تباہ کرنے پر قدرت رکھتی ہے، وہی تمہیں بھی تباہ کر سکتی ہے، کیونکہ تم میں بھی وہی بیماریاں، وہی اکڑ، تم سچ قبول نہیں کر رہے ہو۔ تو یاد رکھو، سچ قبول نہ کرنے کی وجہ سے تم بھی کوئی بھلائی حاصل نہیں کر سکو گے۔ عاقل، عقل والا، اس پر کیا لازم ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، نصیحت خیر خواہی، کہ سمجھے کہ میری بھلائی کس میں ہے، وہ تمام اسباب، وہ باتیں چھوڑ دے جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، ظلم ہو، سرکشی ہو، تکبر ہو، حد سے بڑھنا ہو، شیطانی باتوں پہ چلتے رہنا۔ تو جو عاجزی نہیں کرتا، جو توبہ نہیں کرتا، خود کو نہیں سنوارتا، تو پھر وہ برباد ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ظاہر میں سرخی لگاؤ، پاؤڈر لگاؤ، جو مرضی لگا کے چہرے سجا لو، تو وہ ہو گیا جی، ڈیکوریشن ہو گئی، ڈینٹنگ پینٹنگ ہو گئی وقتی طور پر، لیکن اندر گندی گند ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا اس سنگار کا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اندر سارا غرق ہوا ہے، خراب ہوا ہے، تو پھر اوپر سے کتنا ہی سجا لو، قلعی نکل جاتی ہے، حقیقت کھل جاتی ہے۔ تو اگر عذاب سے محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ سے ڈرو اور عاجزی اختیار کرو۔ آگے ذکر شروع ہوا ہے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا۔ نام سنا ہے؟ کون باپ ہے، کون بیٹا؟ چلیں، مکس آوازیں آئیں، لیکن ایک آواز صحیح مجھ تک پہنچ گئی۔ داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے۔ پھر ایک مرتبہ ایک آپ کو پیغام، داؤد
اور سلیمان. کیا کہا میں نے؟ آپ سلیمان کہتے ہیں. کیا لفظ ہے؟ سلیمان. نبیوں کا نام ہے، غلط بولنا نہیں. داؤد یا داود. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا کی تھی، لوہا ان کے ہاتھ میں روئی کی طرح نرم ہو جاتا تھا. لوہا کتنا سخت ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں وہ روئی کی طرح نہ. اور آواز اتنی پیاری دی تھی، جب اللہ کی تعریف کرتے پرندے رک جاتے تھے. اتنی پیاری آواز، ان کی خوش الہانی لحن داؤدی آج تک مشہور ہے. ہمارے ہاں اگر کسی کی آواز اچھی ہوگی تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو لحن داؤدی ملا ہے، نہ، لحن داؤدی سے حصہ ملا. لحن داؤدی سے، داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی سے حصہ ملا ہے. لحن داؤدی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا، اس طرح کا کسی اور کو نہیں حاصل. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ پھر کہیے گا، علم عطا فرمایا. نبیوں کو علم کون دیتا ہے؟ اللہ. تو نبیوں جیسا علم کسی اور کا ہو سکتا نہیں. میرے آقا سب کے سردار ہیں، آپ جیسا علم کسی اور کا نہیں، کسی نبی کا بھی اتنا نہیں. وقال الحمد للہ الذی فضلنا على كثير من عباده المؤمنین. جب اللہ نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا تو ان دونوں نے کیا کہا؟ ساری تعریفیں، سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا کی ہے. ان کو اللہ نے نعمت دی تو انہوں نے کیا کیا؟ شکر کیا، اللہ کی تعریف کی. پتہ کیا چلا؟ کوئی کمال ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر اور اللہ کی تعریف کرنی. اور نہیں، مجھے جانتے نہیں ہو، میرے پاس یہ کمال ہے، نا، ایسا بالکل نہیں کہنا. رب نے عطا کیا ہے تو کہو الحمدللہ، اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے. ہمیں اپنی بڑائی شیخی بگاڑنے سے فرصت نہیں. یہ جو الفاظ ابھی میں نے پڑھے آپ کے سامنے، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، میں نے حدیث شریف سے آپ کو اسی طرح کے الفاظ یاد کروائے تھے. کسی بیمار کو دیکھ کر آپ وہ الفاظ پڑھ لیں گے، وہ بیماری آپ کو نہیں ہوگی. فرمان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو یقین ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ واقعہ پیش آیا. طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، ان کو گلٹیاں ہو گئیں. جب گلٹیاں ہوئیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو طاعون لگتا ہے. انہوں نے کہا میں نے طاعون والے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی ہوئی ہے، مجھ کو طاعون نہیں ہو سکتا. میں نے دعا پڑھی. آپ نے اسی وقت کہا یا اللہ اپنے حبیب کو سچا کر دے اور اس طبیب کو جھوٹا کر دے، کیونکہ تیرے حبیب کا فرمان ہے، میں نے تیرے حبیب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے وہ دعا پڑھی ہوئی ہے. وہ گلٹیاں آپ کی نکل گئیں، الٹیاں آئیں، ختم ہو گئیں. ڈاکٹر کو کہا آ کے دیکھ لے، جس کو تو کہہ رہا تھا وہ نہیں ہے، نبی کا فرمان سچا ہے.
تو ہم یاد نہیں کرتے. الفاظ دوبارہ سنا دیتا ہوں, کوئی دکھی ہو, مریض ہو, اس کو دیکھ کے پڑھ لیں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. صرف اتنے الفاظ ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے مجھے بچایا اس سے جس میں تجھے ڈالا, جس مصیبت میں تجھے ڈالا اس سے مجھے بچایا, اور اپنی مخلوق میں مجھے بہت سوں پر فضیلت دی. تو یہ دعا پڑھ لیں تو وہ بیماری آپ کو ہوتی نہیں. تو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. دونوں نے کہا یا اللہ سب تعریفیں تجھ کو, سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی. اللہ نے علم عطا کیا تھا. داؤد علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 170 برس کے بعد, اگر صحیح ہے جیسا لکھا ہوا کتابوں میں, پیدا ہوئے. 170 برس کے بعد. روح البیان میں اسی طرح ہے. اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرما رہا ہے اور اس کا بیان خود فرما رہا ہے. خود اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو کیا بخشا؟ بڑا علم. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ جس کو علم عطا فرماتا ہے اس کی شان بہت بلند ہوتی ہے, اس کی شان بہت. تو اب علماء کو جو انبیاء کے وارث ہیں, کیونکہ انبیاء کی وراثت علم ہے, درہم و دینار نہیں, مال نہیں, تو آج لوگ اس کو جہالت کہیں تو ظالم ہیں یا نہیں ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, ان العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء نبیوں کے وارث, اور لوگ ان کو کہیں جاہل ہیں, جہالت کے پتلے ہیں. تو ایسا کہنے والے یا تو بے خبر ہیں یا پھر ظالم ہیں, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دے. اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں, بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت, تو نبیوں کو اللہ فضیلت دیتا ہے یا نہیں؟ بہت زور سے کہیں. کیوں کہلوایا ہے؟ پھر نبی کی برابری ہو سکتی ہے, اس لیے کہلوایا ہے. جس کو اللہ فضیلت دے اس کی برابری ہو سکتی نہیں. تو جو کہتے ہیں نہیں جی نبی بھی بشر ہم بھی بشر, تو کیا ان کا کہنا درست ہے؟ نبی بشر ہیں مگر میرے تمہارے جیسے نہیں ہیں. یہ بھی بات آپ نے سن لی. بعض رسول, انہوں نے کہا نا بہت سے ایمان والے بندوں پر, یہ نہیں کہا کہ سب پر. تو کیا مطلب؟ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام سے کچھ انبیاء افضل ہیں, ان کو سب بندوں پر فضیلت نہیں. نبیوں کو اللہ نے فرمایا نا تیسرے پارے کے شروع میں, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہیں, ایک کو دوسرے پہ فضیلت, تو سب درجے میں برابر نہیں. رسول ہونے میں برابر ہیں, درجے میں برابر, اور میرے نبی کا درجہ سب سے اولا و اعلی. دل و جان سے یقین کے ساتھ کہو, سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و والا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس کو رب درجہ دے کوئی اس کی برابری کر سکتا نہیں. یہ بھی آپ نے سن لیا.
میرے دوستوں اور بزرگوں، درجے اور مرتبے عطا ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ سب سے اونچا درجہ نبیوں کا ہے، اور نبیوں میں بھی سب درجے میں برابر نہیں۔ نبیوں کے بعد درجہ، پھر اس کے بعد جو درجات ہیں ان کا بیان ہے۔ بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ کہ سن لو، غیر نبی کا مطلب جو نبی نہیں، وہ ہرگز نبی کے برابر ہو سکتا۔ اونچی گئے، یاد کر لیں اس بات کو، جو نبی نہیں ہے وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ شیعہ لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سوا حضرت علی سارے نبیوں سے افضل ہے، معاذ اللہ۔ اور میں نے آپ کو کیا بتایا؟ غیر نبی کے برابر ہو سکتا نہیں۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا نا، جو مجھے میری شان سے بڑھائے وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یاد رہے، نبیوں کا درجہ سب سے بلند، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ، پھر صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر اولیاء، علماء، صلحاء، سب کا ایک درجہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ فرماتا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اور سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے، جانشین ہوئے داؤد علیہ السلام کے، اور کہا اے لوگو، علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانشین کون ہوئے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین کون ہوئے؟ سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، ان کے وارث بنے۔ اور کیا کہا انہوں نے وارث بن کر؟ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ منطق الطیر، ناطق بولنے والے کو کہتے ہیں، منطق الطیر، کہ ہمیں کون سی بولی سکھائی گئی؟ طیر کہتے ہیں پرندوں کو، اسی سے طیارہ بنا، طائرہ بنا، تو طیر پرندوں کی بولی ہمیں سکھائی گئی، اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، ہر چیز میں سے ہم کو۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہی ظاہر فضل ہے، کھلا ہوا فضل ہے۔ انبیاء کی میراث، وراثت کیا ہوتی ہے؟ پیسہ نہیں، پلاٹ نہیں، سامان نہیں، جائیداد نہیں، انبیاء کی وراثت ہے علم۔ کیا ہے؟ علم۔ انبیاء کی وراثت مال نہیں، علم ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت داؤد کا جانشین کون ہوا؟ سلیمان۔ کیا مطلب؟ داؤد علیہ السلام کے اور بھی بہت سے بیٹے تھے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، علم بھی عطا ہوا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ ہم پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے ہیں، پرندوں کی بولیاں، اور ہماری گفتگو پرندے سمجھ جاتے، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے حضور کو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
تمام مخلوق کی بولیاں عطا فرمائی تھی. اللہ نعرہ غوثیہ. کیا جانور، کیا درخت، کیا پتے، کیا پتھر، کیا پرندے میرے نبی پاک سب کی بولیاں جانتے ہیں. پنجابی کا شعر آپ کو سنایا تھا میں نے. آقا دے چوفیرے نے، چوفیرے کا مطلب چاروں طرف، آقا کے چاروں طرف. آقا دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، غلاموں کی ٹولیاں ہیں حضور کے چاروں طرف. آقا دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، او ایک جانن والا اے ہزاراں دیاں بولیاں. وہ ہزاروں کی بولیاں جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. او ایک جانن والا اے ہزاراں دیاں بولیاں. تو نبی جس کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے اس قوم کی بولی سکھا کر بھیجا جاتا ہے. میرے نبی سارے کائنات، ساری کائنات کے نبی بن کر آئے، سب کی زبانیں جانتے ہیں. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی بڑی شان، مگر میرے نبی کی جو شان ہے وہ کسی اور کی اونچی. اچھا، یہاں لفظ جو کل آیا ہے یہ اکثر کے معنی میں ہے. یہ کل سے مراد وہ کل نہیں ہے. دین و دنیا کی نعمتیں اکثر، فرمایا نا ہمیں ہر چیز سے ہم کو عطا ہوا ہے، حصہ ملا ہے، تو اکثر معنی ہے یہاں، یہ نہیں کہ ہر چیز ملی ہے. یہاں بیان جو میں نے آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اب اس میں دین و دنیا کی نعمتیں، ملک ملا، نبوت ملی، کتاب کا علم، ہواؤں پر حکومت، جنات پر حکومت، پرندوں کی بولیاں، بے شمار خزانے اللہ نے عطا فرمائے. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو جب ان کو اتنا عطا فرمایا، اپنے حبیب کو کتنا عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی مانگی. یا اللہ مجھے بادشاہی عطا فرما، حکومت عطا فرما، ملک عطا فرما، ایسا جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اللہ نے دے دیا. روئے زمین پر ان کی حکومت. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے تو حضور ان کے بعد آئے. شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ حضرت سلیمان نے کہا میرے بعد کسی کو نہ ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد تشریف لائے. تو حضرت سلیمان کو جو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا. تو سن لو، میرے نبی پاک حضرت سلیمان کے بعد آئے ہیں پہلے؟ ہیں آئے بعد میں ہیں پہلے. تو آپ کے اس شبے کا جواب میں نے اس لیے کہ ذہن میں یہ خیال آئے. چلیں اب دوسرا جواب سن لیں. حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب سے پوچھو، میرے حبیب سے پوچھو نبی بندے بننا چاہتے ہو، نبی بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ آپ نبی بندے بننا چاہتے ہیں یا نبی بادشاہ؟ حضور نے فرمایا میرے رب سے کہو میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نہیں. چاہا نہیں. حضرت سلیمان نے مانگی حکومت، نبی نے چاہا نہیں. حضرت سلیمان پرندوں کی بولیاں بولتے ہیں، سنتے ہیں، ہواؤں پر حکومت، جنات پر حکومت، بڑا کچھ عطا کیا. نبی نے مانگا نہیں. اللہ نے فرمایا محبوب تیرے ہاتھ کی ایک انگلی کا اشارہ ہوگا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا. تو اشارہ کرے گا ڈوبا ہوا سورج آئے گا. یہ زمین و آسمان بنائے میں نے ہے، حکومت تیری ہوگی.
اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، مملکت خدا کی ہے، سلطنت مصطفیٰ کی ہے۔ جو سمجھتے ہیں اس بیان کو وہ جانتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شان عطا کی، وہ مقام عطا کیا جو کسی اور کا نہیں۔ بیان جاری ہے، انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔